السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں ثقافتی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں۔ صبح کا وقت ہے، بڑے مزیدار بادل آئے ہوئے ہیں اور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اور آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ قدسیہ کی کہانی ہے۔ اور قدسیہ ہمارے پرانے محلے میں ایک ماسٹر کے گھر پیدا ہوئی تھی، ماسٹر حسین احمد کی بیٹی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ماسٹر حسین احمد کو ایک ہی بیٹی عطا کی تھی، ساملی سی تھی اور بڑی پڑھاکو ہوا کرتی تھی۔ پورے محلے کی جو بچیاں ہیں وہ قدسیہ سے اس معاملے میں جیلس ہوا کرتی تھی کہ قدسیہ ہر کلاس کے اندر بہترین نمبر لے کر پاس ہو جایا کرتی تھی، بلکہ فرسٹ آتی تھی۔ تو ماسٹر حسین احمد بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ محلے کے بچے ان کے گھر پڑھنے جایا کرتے تھے، تو میرا بھی اس گھر میں آنا جانا رہا کرتا تھا۔ دوستو، ماسٹر صاحب کی جو بیگم تھی وہ بڑی ڈسپلنڈ اور وہ کسی انگریزی اسکول سے اس وقت پڑھی تھی، تو اینک لگایا کرتی تھی گولڈن کلر کی، اور بڑا ماتھے کے اوپر ان کے تیوری ہوا کرتی تھی، اور بڑی مختصر سی بات کرتی تھی اور زیادہ تر حکم چلایا کرتی تھی۔ ماسٹر حسین احمد بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بہت اچھی تعلیم۔ السلام علیکم جی، حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بڑی مہربانی۔ تھینک یو۔ لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے نا وہ بڑی نمایاں رہے، اور وہ اس معاملے میں کامیاب بھی رہے۔ دوستو، ہمارے اسی محلے سنتنا گھر کے اندر ایک خاتون ہوا کرتی تھی، شٹل کوک والا برقع پہنا کرتی تھی، لائٹ بلو کلر کا، اور نام تو مجھے ان کا پتہ نہیں ہے، میرا خیال ہے سلامن نام تھا ان کا، لیکن سارے لوگ، پورا محلہ ان کو چچی کہا کرتا تھا۔ اب چچی کا کام یہ تھا کہ وہ صبح صبح نکلتی تھی اور انہیں سب گھروں کے اندر جانا ہے اور سب کی خبر گیری کرنی ہے، اور پھر چچی جو ہیں وہ سارا دن اسی طرح سب کے گھروں میں جا کے اور شام کو اپنے گھر واپس آ جایا کرتی تھی، ہمارے گھر بھی آتی تھی۔ چچی کے بارے میں ایک بات مشہور تھی، اور وہ یہ کہ چچی جو ہیں وہ پھپے کٹنی ہیں، اور سارا محلہ ان کے سامنے بات کرنے سے اجتناب کیا کرتا تھا، کیونکہ چچی پر پہلے بھی کچھ الزامات یہ دھرا کرتے تھے کہ جی ادریس کی جو طلاق ہوئی تھی وہ ان کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ جو سائمہ کی ساس نے اس کو گھر سے نکالا تھا چچی اس کی وجہ تھی۔ اس طرح کی چیزیں سننے کو ملا کرتی تھی۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا، میں ان کی تصدیق یا تردید تو نہیں کر سکتا، لیکن چچی کا جو ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں تھا۔ اب ماسٹر صاحب کے گھر بھی چچی کا آنا جانا تھا، اور چچی واحد ریڈیو یا اخبار اس دور کا ہوا کرتی تھی جو ہر گھر میں جا کے لوگوں کو بتاتی تھی یہ قدسیہ نے اتنے نمبر لے لیے، قدسیہ فرسٹ میں پاس ہو گئی، اور اس طرح کی ساری خبریں پورے محلے میں چچی کا کام تھا پہنچانا۔ اور چچی بڑی محبت سے پان کھاتے ہوئے اور مسکرا کے بات کیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر بھی جب بھی آتی تھی تو مجھے اچھی لگتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرخ سفید ان کا رنگ تھا، اور کچھ زیادہ لمبی نہیں تھی، لیکن گفتگو بڑی اچھی کرتی تھی۔ ان کی باتوں کے اندر ایک خاص طرح کی چاشنی ہوا کرتی تھی، مطلب ارے میرے بچے ابھی تک گیا نہیں اسکول، مجھے کہہ رہی ہیں ارے میرا بچہ کمزور ہو رہا ہے، اس کو کچھ کھلاتی نہیں ہو، میری اماں کو کہنا۔ تو مجھے چچی کے اندر کبھی کوئی ایسی بات نظر نہیں ہے، لیکن سب ان کے جانے کے بعد یہی کہا کرتے تھے کہ یار یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس لیے اس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ دوستو، قدسیہ جب بی اے میں پہنچی تو اس کا ایک بہت اچھا رشتہ ہو گیا۔ ہمارے محلے میں ایک فیملی تھی جو اس دور میں ولایت چلے گئے تھے، اور ولایت کے اندر ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا، انہوں نے یہاں گھر وغیرہ بنا لیے تھے، اور کافی گاڑیاں وغیرہ اس دور میں رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ میں نے ان کے گھر میں پہلی بار وہ گاڑی دیکھی تھی جس کے اندر آپ آگے سے لیور کھینچتے ہیں اور پیچھے سے ڈکی کھل جاتی ہے، تو یہ وہ گھرانہ تھا۔ ان کا بیٹے کا رشتہ آیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم قدسیہ کو پسند کرتے ہیں۔ قدسیہ کے والدین خود بھی چاہتے تھے، کیونکہ لڑکا باہر تھا اور باہر سے پڑھا تھا، تو قدسیہ کا رشتہ بھی بڑے اچھے گھر میں ہو گیا۔ اب ماسٹر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بڑی خوش اور شادیانے بجانے شروع کر دیے کہ قدسیہ جو ہے وہ بس اب وہ بی اے کمپلیٹ کر لے
اور اس کے بعد وہ ماسٹرز وہیں سے UK جا کے کرے گی اور بیاہ کر چلی جائے گی. دوستو ہوا یہ کہ قدسیہ جو ہے وہ اچانک سے بیمار ہو گئی, اور ایک دن چچی نے آ کے ہی سارے محلے کو یہ بتایا کہ قدسیہ کے منہ سے خون آیا ہے. اور جب محلے داروں نے, محلے کی خواتین نے جا کر اس کی مزاج پرسی کی تو چچی کی یہ بات بالکل ٹھیک نکلی. دوستو قدسیہ کو اس وقت TB کی شکایت ہو گئی, اور جب یہ بات کرتے کرتے لڑکے والوں تک پہنچی تو لڑکے والوں نے جو ہے وہ چون چرا سے کام لینا شروع کر دیا, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ رشتہ ختم ہو جائے. دوستو قدسیہ بڑی نیک, بڑی پیاری, بڑی اچھی, بڑی سامنی سی بچی تھی جو بڑا مہین انداز میں بولا کرتی تھی. میں نے اس کو کھاتے بھی دیکھا, وہ بہت کم کھایا کرتی تھی. تو اب ماسٹر صاحب نے اس کے علاج کی جب بات شروع ہوئی تو پتہ لگا اس دور کے اندر کوئی 17,000 یا 16,000 خرچہ آئے گا. اب وہ کہاں سے آئے گا, کون دے گا؟ اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ماسٹر صاحب نے پوری کوشش کر لی. ان دنوں لوگوں کے پاس اتنے پیسے تو ہوا نہیں کرتے تھے. اب جب یہ بات پتہ لگی کہ قدسیہ کے سسرال والے رشتہ ختم کرنے جا رہے ہیں تو چچی ان کے گھر گئیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی, شادی اگر ہو جاتی اور آپ کے بچے کو کینسر ہو جاتا تو پھر, یا اس کو TB ہو جاتی, تو آپ خاطر جمع رکھیں, اللہ خیر کرے گا. تو انہوں نے یہ کہ السلام علیکم, کیا حال ہے بیٹا, کیسے ہو؟ ارے واہ واہ بیٹی ہے ماشاء اللہ, کیا حال ہے, ٹھیک ہو ماشاء اللہ. میں ابھی آپ کے ساتھ تصویر میں آتا ہوں ویڈیو بنانے کے بعد, ٹھیک ہے, سلامت رہیے. تو دوستو لڑکے والوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک کام کیجئے, آپ اس کا کسی طرح علاج کروا لیں, ہم قدسیہ کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے. اب دوستو ماسٹر صاحب جن کی سارا محلہ عزت کرتا تھا, انہوں نے ہر ایک سے جا کر ادھار مانگا. کسی کے پاس اس وقت اتنے پیسے ہی نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ 16-17 ہزار روپے جمع کر سکتا. اور دوسری طرف چچی کا یہ عالم تھا کہ وہ شروع سے چچا میاں کے مرنے کے بعد سے قصے سنایا کرتی تھی کہ میں پیسے جوڑ رہی ہوں اور میں نے حج کرنا ہے اور میں حج پہ جاؤں گی. اور اتفاق سے اس سال, اسی سال جب حج کی باری آئی تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ اب کہ حج اکبر ہو جائے گا, کہ جمعے والے دن حج آئے گا. دوستو جب اس ساری صورتحال کا پتہ چلا چچی کو, تو چچی نے کیا کیا, بجائے وہ پیسے جو اس نے حج کے لیے جوڑے تھے وہ کسی ٹریول ایجنٹ کو دینے کے بجائے وہ گئی اور اس نے ماسٹر جی کے ہاتھ پہ رکھے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے قدسیہ کا علاج کراؤ, اس کے خواب پورے ہونے چاہیے, آپ کے خواب پورے ہونے چاہیے. اور ماسٹر جی اس کی شکل دیکھ رہے تھے کہ یار, اور پورا محلے میں جب یہ بات پھیلی کہ یار چچی کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑی 2 نمبر سی عورت ہے اور جھگڑالو ہے اور یہ پھپے کٹنی ہے, سارے محلے کی خبریں ادھر ادھر کرتی ہے, اور اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. دوستو ماسٹر صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, انہوں نے وہ پیسے لیے اور اس وقت گلاب دیوی ہاسپٹل کے اندر قدسیہ کا علاج ہوا. سال سوا سال میں وہ تندرست ہو گئی, بھلی چنگی ہو گئی, اور اس کے بعد قدسیہ کی شادی ہوئی. پورا محلہ اس میں شامل ہوا اور لوگوں نے بڑا انجوائے کیا, اور قدسیہ چلی گئی بیاہ کر ولایت. 5-7 سال وہ نہیں آئی, اس کے بعد ہم محلہ چھوڑ کے آ گئے. مجھے بھی 32 سال ہو گئے سنت نگر چھوڑے ہوئے. مجھے نہیں پتا قدسیہ کہاں ہے. میں UK باہر آ گیا ہوں لیکن کبھی قدسیہ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. یہ ویڈیو دیکھے تو مجھ سے ضرور رابطہ کرے. دوستو اس میں بتانے والی بات کیا ہے؟ بتانے والی بات یہ کہ جس کو سب برا کہتے تھے چچی کو, اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کی توہین کیا کرتے تھے مختلف حوالوں سے, اور ان پہ الزام دھرا کرتے تھے, اس عورت سے جب ہمارے محلے کے مولوی صاحب نے کہا کہ چچی تو بڑا بڑا کام کیتا ہے, یہ بہت بڑا کام کیا, لیکن تجھے پتہ ہے کہ تو نے پیسے دے کر بڑی نیکی کی ہے, لیکن اس بار اتفاق سے جمعے کو حج ہوا اور حج اکبر ہو گیا. تو چچی کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ کا بندہ راضی ہو جائے اور ان پیسوں سے قدسیہ کا علاج ہو جائے اور وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں یہی سمجھوں گی کہ مجھے حج اکبر کا ثواب مل گیا. تو دوستو ہم جن کے بارے میں ہمیشہ سوچتے ہیں کہ لوگ اچھے نہیں ہیں,
یا ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں یا کسی کی بات سننے کے بعد اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں یا عورت یا مرد اچھا نہیں ہے، وہ ایسے بھی نکل آتے ہیں چچی کی طرح کے. چچی کو مرے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن مجھے چچی قدسیہ ماسٹر حسین احمد اور حجی اکبر آج بھی یاد ہے. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.